الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کراتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام، معزز سامعین، آج کی اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستوں، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ تھا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ خط، رسولوں کا سلسلہ خط، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بھندن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹوا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. اللہ من الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مسئلہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطے مخاطب ہے. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جہاں بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن پاک ان کی تعریف سے رتب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالوں صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خدا یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطے نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جو سربک مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کالنجوم کا مزہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر مذہب اسلام کے مت والوں، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو. دور حاضری کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی ہر بہر بلا ریب صادق ہوئی. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی قرآن عظمت انبیاء پر ناپاک حملے کر رہا، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوا تو کہ ختم نبوت کا ممکن ہے. دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا. افسوس افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟
کہیں عثمان غنی کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے. وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے, خلیفہ رسول تھے, وہ عثمان کے بیت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا. کہیں حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالی کی شان پر دبا لگایا جاتا ہے. وہ علی جو صحابی رسول تھے, خلیفہ رسول تھے, داماد رسول تھے, وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے, جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, جن کے بارے میں حسن بصری کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گورے کے ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجے بہتر ہے. ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنروں خطبوں میں برسر منبر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی سری طور پر مخالفت کی. کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ و کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی. ہائے افسوس, کاش ان برائی کرنے والوں کا قدم ٹوٹ جاتا, کاش ان کا ہاتھ چھل جاتا, کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوم میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے. اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے. گردنیں کس نے کٹوائی؟ صحابہ نے. عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے. راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے. جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے. اسلام کے خاطر قربان کس نے چلایا؟ صحابہ نے. حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے. باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے. کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے. پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے. فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے. الغرض صحابہ کرام نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. مسلمانوں یاد رکھو, صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت تھا, گمراہی ہے, کیونکہ قرآن حق ہے, رسول حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے. یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. دوستوں, اور ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے, صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. دعا کیجئے کہ خالق و ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی اسلام کی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر.